نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو اسے دو راستے دکھلائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھلائے. ایک راستہ کامیابی کا ہے، ایک راستہ ناکامی کا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کام وہ کرتا ہے جو ناکامی والا ہے. میرے دوستو، ہمارے اکابر نے بڑی محنت فرمائی، کامیابی کے راستوں کو تلاش کیا، ہمارے سامنے رکھا. اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ان کامیابی والے راستوں پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب بنائیں. جس طرح ہمارا ذہن، ہمارا دل، دماغ، یہ اس کے اندر سوچ آتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس کامیابی کے لیے کامیابی کے اصول اپنانے چاہیے. ان کامیابی کے لیے کامیابی والا راستہ اپنانا چاہیے. جب ہم کامیابی والا راستہ اپنائیں گے تو فوراً ہمارے لیے کامیابی ہمارے قدم چومے گی. میرے دوستو، حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. حضرت شقیق رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے حاتم ذرا بتا مجھے کتنا عرصہ میرے پاس تو رہا ہے. حضرت حاتم فرمانے لگے کہ میں آپ کے پاس 30 برس تک رہا ہوں. تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا 30 برس کے اندر کیا چیز مجھ سے سیکھی ہے، کیا بات مجھ سے سیکھی ہے؟ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ عرض کرنے لگے، حضرت میں نے آپ سے 6 باتیں سیکھی ہیں. اگر کوئی آدمی ان 6 باتوں کو اپنا لے، ان 6 باتوں کو اپنی زندگی میں لائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے کامیابی ان کے قدم چومے گی. فرمایا، اچھا ذرا مجھے بھی بتائیے، میں بھی ان پر عمل کروں. حضرت حاتم رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے قول وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس قول کی طرف نظر دوڑائی. مجھے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا رزق، ہر جاندار کا رزق میں اللہ کے ذمے ہے. پھر میں نے غور و فکر کیا، دیکھا کہ میں بھی ان جانداروں میں ہوں، تو پھر میرا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے. تو پھر میں نے اس رزق کی فکر کو چھوڑ کر عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کیا. میرے دوستو، فرمانے لگے حضرت حاتم، میں نے توجہ کی، میں نے غور و فکر کی، میں نے دیکھا کہ ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، اللہ رب العزت اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اسے رزق دے رہے ہیں، تو پھر اللہ مجھے بھی رزق عطا فرمائیں گے. پھر میں نے دیکھا مچھر ایک چھوٹا سا ہے، ایک چھوٹے جسے والا ہے، اللہ اسے کبھی نہیں بھولے. جب اسے کبھی نہیں بھولے تو اللہ مجھے بھی کبھی نہیں بھولے. تو میرے دوستو، اس وجہ سے میں نے رزق کی فکر کو چھوڑ کر عبادت میں مشغولیت کو اپنا لیا. حضرت شقیق رحمہ اللہ فرمانے لگے، بڑی اچھی بات، ذرا دوسری بات بتلائیے. حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دوسری بات یہ ہے، اللہ کا قول ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. میں نے توجہ کی، میں نے غور و فکر کیا کہ جب مسلمان آپس میں جو بھائی ہیں تو بھائی دوسرے بھائی کے لیے مشفق ہوتا ہے، دوسرے بھائی کے لیے مہربان ہوتا ہے، آپس میں محبت اور اخلاص ہوتا ہے. پھر میں نے سوچ کی، میں نے غور و
بھائی آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ جب میں نے اس کے اندر غور کیا مجھے محسوس ہوا، مجھے معلوم ہوا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے دو بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ حسد ہے، وہ حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی جدوجہد کی، اپنے دل سے حسد کو نکال پھینکا۔ اب میرا حال یہ ہے اگر مغرب میں کسی کو تکلیف پہنچے درد مجھے ہوتا ہے، مشرق کے اندر اگر کسی کو بھلائی پہنچے خوشی مجھے ہوتی ہے۔ تو میں دوستو عرض کر رہا تھا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ فرمانے لگے بڑی اچھی بات ہے، ذرا تیسری بات بتلائیے۔ عرض کیا تیسری بات یہ ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا، میں نے سوچا کہ میرا بھی کوئی محبوب ہونا چاہیے۔ میں نے غور و فکر کی، میں نے سوچا کوئی ایسا محبوب ہو جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے، دنیا میں میرے ساتھ ہو، قبر میں میرے ساتھ ہو، آخرت میں میرے ساتھ ہو، میدان حشر میں میرے ساتھ ہو۔ میں نے جب غور و فکر کی، میں نے کہا کسی انسان کو دوست بناؤں، روح نکلنے کے بعد اس کی جدائی۔ میں نے کہا زمینوں اور جائیدادوں کو دوست بناؤں، روح نکلنے کے بعد ان کی جدائی۔ میں نے کہا دولت اور پیسے کو دوست بناؤں، میں نے دیکھا روح نکلنے کے بعد وہ ہم سے چلے گئے۔ اب میں نے غور و فکر کی کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کو میں دوست بناؤں اور دوست بنا کر وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ جب میں نے غور و فکر کیا مجھے معلوم ہوا کہ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ کی عبادت دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، اللہ کی فرما برداری قبر میں فائدہ دیتی ہے، اللہ کی فرما برداری میدان حشر میں، آخرت میں حساب و کتاب کے وقت فائدہ دیتی ہے۔ یہ ایسا محبوب ہے، یہ ایسی محبوب چیز ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس وقت سے میں تمام محبوبوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو یہ تیسری چیز تھی کہ اللہ کی اطاعت کو اپنا محبوب بنانا۔ فرمایا بہت اچھے، ذرا چوتھی چیز بتلائیے۔ حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ فرمانے لگے چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے غور و فکر کیا کہ میرا دشمن کون ہے۔ مجھے دو چیزیں محسوس ہوئیں کہ جو میری ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں، ایک کو کافر کہا جاتا ہے، دوسرے کو ابلیس اور شیطان لعین کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے ان دونوں کے اندر غور و فکر کیا، دیکھا کہ دونوں میں سے دشمنی کس کی زیادہ سخت ہے۔ جب میں نے غور و فکر کی، دیکھا تو کافر کی عداوت اور دشمنی سے شیطان لعین کی دشمنی زیادہ سخت ہے، شیطان کی جو ہے عداوت زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کافر کے ساتھ دشمنی یہ ہے کہ وہ اگر میرے ساتھ قتال کرے وہ مجھے مارے گا یا میں اسے ماروں گا۔ اگر اس نے مجھے مار دیا تو میں شہید ہوں گا، تب بھی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے اسے قتل کیا تو گویا پھر بھی میں غازی بنوں گا، مجھے اجر ملے گا۔ یہ اتنی دشمنی سخت رہی۔ ہاں، شیطان کی دشمنی، ابلیس کی عداوت یہ اتنی سخت ہے، مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے وار کر رہا ہے، وہ کس طرف سے وار کر رہا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا۔ اس وجہ سے اس وقت سے میں شیطان کا دشمن بنا، شیطان کے ساتھ عداوت رکھی، اور آج تک میں نے شیطان کے ساتھ سخت دشمنی اور عداوت کو اپنا مول لیا۔ حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ فرمانے لگے بہت اچھی بات ہے، ذرا اگلی بات بتلائیے، ذرا پانچویں بات بتلائیے۔ تو حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ فرمانے لگے پانچویں بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی گھر بناتا ہے، اپنے لیے ایک چھت اور گھر بناتا ہے، اس کی تعمیر کرتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر رہ سکے۔ میں نے سوچا ایسا گھر ہو جو ہمیشہ کے لیے فائدہ دے، تو میں نے اپنے گھر
گھر کے لیے قبر کو چنا، میں قبر کی تیاری میں لگا، قبر کی تعمیر میں لگا، اور اسی کے اندر میں اپنا وقت صرف کرتا ہوں تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرے لیے میرا گھر تیار ہو، تاکہ میری قبر آسان ہو، تاکہ میری قبر میں روشنی ہو۔ ایسے اعمال میں نے کرنا شروع کیے تاکہ میری قبر میرے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ میرے دوستو، چھٹی اور آخری بات حضرت شقیق بلخی رحمہ اللہ فرمانے لگے، اچھا چھٹی بات بتلائیے، آخری بات بتلائیے جو کامیابی کی چھٹی بات ہے۔ عرض کیا حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے کہ چھٹی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی طالب ہوتا ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی طالب ہوتا ہے۔ میں نے سوچا، میں نے غور و فکر کی کہ میرا طالب کون ہے۔ مجھے محسوس ہوا، مجھے معلوم ہوا کہ میرا طالب ملک الموت ہے، وہ میری طلب میں ہے۔ جب بھی وقت پورا ہوگا وہ مجھے پا لے گا، تو میں نے اس کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی کہ جب بھی وہ آئے اسے میں مہلت نہیں دیتا، جب وہ آئے میں پہلے اس کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ایسے اعمال شروع کیے کہ جب بھی ملک الموت طلب کے لیے آئے تو میں اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کسی لڑکی کی شادی ہو تو عورتیں اسے تیار کراتی ہیں، بنا سنگھار کرواتی ہیں کہ جب لڑکے والے آئیں تو عورت پہلے سے تیار ہو، ان کے لیے جو ہے وقت نہ بیتے تو فوراً وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی طرح بالکل میں نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے کہ جب بھی ملک الموت آئے میں تیار بیٹھا ہوں۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 6 باتیں ہم ان کو اپنی زندگی میں لائیں، تو ان کو جب اپنی زندگی میں لائیں گے ہمیشہ کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان 6 کامیابی کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔